آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات ہیں۔ کڑے حفاظتی انتظامات کے بیچ 72واں یوم جمہوریہ۔ دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی یوم جمہوریہ کی تقاریب کا ہوا انعقاد۔ یوم جمہوریہ کے پیش نظر وادی میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، موبائل آلات پر انٹرنیٹ خدمات ہوئی معطل۔ اور یوم جمہوریہ کے موقع پر جے جوان جے کسان کا نعرہ لگاتے ہوئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا ٹریکٹر مارچ۔ خبروں کا یہ بلیٹن ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی دیگر ویب سائٹس بشمول یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دستیاب ہے۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی 72ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ جموں کشمیر میں سب سے بڑی تقریب سرمائی دارالحکومت جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جہاں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ اس موقع پر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے، جبکہ مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کی عزت افزائی بھی کی گئی۔ اپنے خطاب کے دوران جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حال ہی میں احسن طریقے سے منعقد ہوئے DDC انتخابات کو ان کے دور حکومت کی سب سے بڑی کامیابی اور جمہوریت کی جیت سے تعبیر کیا۔ ورس 2020 جموں کشمیر میں آمول کرانتی کا ورس رہا ہے۔ پریورتن کی ستت پرکریا دوارا اتیت کی بھومی سے نکال کر جموں کشمیر کی ترقی کی جڑیں نئی زمین میں لگائی گئی ہیں۔ ایک ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان، دوسرے میں ترنگا اور آنکھوں میں ترقی کے سپنے لیے گاؤں اور قصبوں کے لوگ اپنی اور راشٹر کی مہتواکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے نئے جموں کشمیر کے نرمان میں جٹ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کن پرستتھیوں میں جموں کشمیر کے لوگوں کو لمبے سمے تک زمینی استر کے لوکتنتر سے ونچت رکھا گیا، لیکن سمویدھان کے 73ویں اور 74ویں سنشودھن کو لاگو کر کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے ہنسا مکت، نسپکش اور سوتنتر متدان کرانے میں ہم سب سفل رہے ہیں۔ بھاری سنکھیا میں لوگوں نے جس طرح سے متدان کیا ہے، نشچت روپ سے انہوں نے لوکتنتر میں اپنی آستھا ویکت کی ہے۔ میں اس کے لیے پربدھ ناگرکوں، سبھی متداتاؤں تتھا پریس اور میڈیا کے لوگوں کا وشیش روپ سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر خطۂ کشمیر کی بات کریں تو یہاں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات اور شدید ٹھنڈ کے بیچ سب سے بڑی تقریب شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سنوار سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی، جس کے بعد رنگا رنگ کلچرل پروگرام پیش کیے گئے۔ پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد گورنمنٹ الیکشن پر CRPF کا نام دیا گیا۔ دریں اثنا شدید ٹھنڈ میں شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم گراؤنڈ میں مارچ پاسٹ کے انتظار میں کھڑے فورسز کا ایک جوان سردی کی وجہ سے گر پڑا، جسے فوراً قریبی طبی نگہداشت میں پہنچایا گیا، جہاں کچھ دیر گزارنے کے بعد جب اس کی حالت مستحکم ہوئی تو اسے واپس بھیج دیا گیا۔ ادھر جموں کشمیر کے دیگر اضلاع سے بھی ضلع صدر مقامات و تحصیل ہیڈ کوارٹر پر قومی پرچم لہرانے، مارچ پاسٹ پر سلامی لینے اور رنگا رنگ کلچر پروگرام منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ یوم جمہوریہ کی تقریب کو احسن طریقے سے منعقد کرانے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے حکام نے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے تھے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ خاردار تاریں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، جبکہ کسی کو بھی پوچھ تاچھ کے بعد ہی چلنے کی اجازت تھی۔ وادی میں سڑکیں سنسان اور کاروباری ادارے ٹھپ تھے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ادھر حکام نے احتیاطی طور پر آج موبائل انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دیں۔ ذرائع کے مطابق یوم جمہوریہ کی تقریبات کو پرامن بنانے کے لیے موبائل انٹرنیٹ خدمات کو
عارضی طور پر معطل کیا گیا، تاہم موبائل فون کی خدمات غیر متاثر رہیں۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقع پر موبائل فون اور انٹرنیٹ خدمات کی معطلی 2005 سے وادی میں سیکیورٹی ڈرل کا حصہ ہے، جب عسکریت پسندوں نے یوم آزادی کی تقریبات کے مقام کے قریب IED دھماکے کرنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کیا تھا۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف آج یوم جمہوریہ کے موقع پر دارالحکومت دہلی میں جے جوان جے کسان کا نعرہ لگاتے ہوئے کسان دہلی میں ٹریکٹر، گھوڑے، کرینیں لیے داخل ہوئے اور اپنا احتجاج درج کرایا۔ متعدد کسان تینوں متنازع فارم قوانین کے خلاف اپنی تجویز کردہ پریڈ کے لیے شہر میں داخل ہونے کے لیے ٹریکٹر، موٹر بائکس، گھوڑوں اور یہاں تک کہ کرینوں پر سوار تھے۔ مظاہرین خوب الوطنی کے گیت بآواز بلند گا کر اپنا احتجاج درج کرا رہے تھے۔ تاہم دہلی پولیس نے اکشردھام مندر اور سنجے گاندھی ٹرانسپورٹ نگر کے قریب کسانوں کے ایک حصے پر آنسو گیس کے گولے داغے جب وہ اپنے کسان ٹریکٹر ریلی یوم جمہوریہ کے پریڈ سے پہلے دہلی میں داخل ہونے کے لیے آئے۔ اس سے قبل بیشتر نوجوانوں پر مشتعل کسانوں نے دہلی اتر پردیش بارڈر پر غازی پور انٹری پوائنٹ اور دہلی ہریانہ سرحد پر سنگھو اور ٹکری پوائنٹس کے قریب پولیس کی جانب سے لگائے گئے رکاوٹوں کو توڑا تھا۔ واضح رہے کہ پریڈ ختم ہونے کے بعد دہلی پولیس نے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اور اب آخر پر یہ خبر کہ معروف روحانی بزرگ الحاج پیر سید محمد یوسف شاہ نقشبندی سجادہ نشین دربار عالیہ الحاج سید پیر اکبر شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ولیوار لار گاندربل گزشتہ شب سکنز سورہ میں طویل علالت کے بعد 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کی آخری رسومات آج ان کے آبائی علاقہ ولیوار لار گاندربل میں سپہر 3 بجے انجام دی گئی، جہاں ہزاروں لوگوں نے کووڈ پروٹوکول کا لحاظ رکھتے ہوئے پرنم آنکھوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلٹن ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی دیگر ویب سائٹس بھی شمول یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور GK ویب TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔